جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ عمومی طور کے اوپر جب ہم پاکستان کی پالیٹکس کی بات کرتے ہیں اور پھر جب ہم الیکشنز کو دیکھتے ہیں، الیکشنز 2024 میں، اب جنوری میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے وہ ایک الگ کنٹروورسی ہے۔ جو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اس سلسلے میں جو ڈسکشن ہو رہی ہے اس میں سب سے اہم بات جو وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کے بارے میں تقریباً سرٹن ہیں تمام لوگ کہ وہ مائنس ہوں گے۔ لیکن جس قسم کی چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ایونٹس جو ہیں وہ انفولڈ ہو رہے ہیں، تو اب حالات زیادہ چانسز یہ بن رہے ہیں کہ -1 نہیں بلکہ -2 ہوگا۔ یہ جو الیکشنز جس وقت ہم ہوں گے تو اس الیکشن جس ماحول میں ہوں گے اس وقت -1 نہیں بلکہ -2 کی سچویشن ہوگی۔ اور -1 اور -2 کس کے لیے ہوگا؟ وہ جو پاکستان کے ٹاپ موسٹ جو پولیٹیشنز ہیں، مطلب کہ عمران خان صاحب کا تو جیسے میں نے بتایا کہ ان کے بڑے جو سیریس مسائل ہیں وہ ڈسکس بھی کر لیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کے لیے مسائل بڑھ گئے بیکاز اور کس وجہ سے بڑھے وہ جو میں نے کل یا پرسوں میں نے دو روز پہلے بلکہ ایک وی لاگ کیا تھا، اور اس میں یہ کہ جو سپریم کورٹ کا جو حالیہ ججمنٹ آیا ہے سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں، وہ جو ایکٹ ہے اس کو جس طریقے سے ویسے تو اس ایکٹ کو مطلب ہے کہ کلیئر کر دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، کہا کہ اس کو سٹرائک ڈاؤن نہیں کیا، لیکن اس کی ایک پروویژن وہ جس کا فائدہ بیسیکلی میاں نواز شریف صاحب کو ہو رہا تھا، اور ان کی طرح کچھ اور ظاہر ہے اور بھی کیسز تھے جن کو فائدہ ہونا تھا، لیکن وہ جو اس کا خاص سیکشن تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ جی ماضی کے جو کیسز ہیں جو سو موٹو 184(3) کے تحت جو فیصلے ہو چکے ہیں اس میں بھی اپیل دی جائے، تو وہ ماضی کے کیسز میں اپیل نہ دینے کا فیصلہ ہوا، اور یہ کہا کہ وہ جو پروویژن ہے وہ غیر آئینی ہے۔ تو اس لحاظ سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میاں نواز شریف صاحب ظاہر ہے انہوں نے واپسی وہ آلریڈی مطلب ہے کہ وہ لندن سے آ چکے، اس وقت وہ سعودی عربیہ میں عمرہ کر چکے، پھر وہاں سے میرے خیال ہے مدینہ بھی جائیں گے، اور 21 کو ان کو پاکستان پہنچنا ہے، اور ان کی جو ساری جو کنسیڈریشنز تھیں تو وہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اگینسٹ ان کی کنوکشنز ہیں، اور اس وقت قانونی طور کے اوپر اگر آپ میاں نواز شریف صاحب کی بات کریں یا عمران خان صاحب کی بات کریں، دونوں نااہل ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، اور لیکن میاں نواز شریف صاحب کی جو جہاں تک بات ہے، چونکہ ان کی نااہلی پرانی چل رہی ہے، کوئی 5-6 سال پہلے 2017 میں ان کی کنوکشن ہوئی تھی، اس لحاظ سے وہ کن کن امیدوں کے ساتھ آ رہے تھے اور کس قسم کی ان کے لیے رکاوٹیں ہیں عدالتی جن کو ابھی ان کو پار کرنا ہے، تو وہ کوئی 2-3 قسم کی مطلب 3 خاص طور کے اوپر ان کے متعلق جو کیسز ہیں جن کو ان کو کلیئر کروانا ہے تاکہ وہ الیکشنز میں حصہ لے سکیں۔ اچھا، 2 کیسز تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں، ایک لذیذیہ کا جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جو فیصلہ تھا جس میں ان کو میرا 7 سال کی سزا ہوئی تھی، اور ایک ایون فیلڈ کا جو کرپشن کا کیس تھا اس میں ان کو شاید 10 سال کی سزا ہوئی تھی۔ یہ 2 کیسز تو ایسے ہیں کہ جن کی اپیل پینڈنگ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ جس وقت وہ پاکستان آئیں گے تو وہ پروٹیکٹیو اپنی بیل لے کے آئیں گے، اور تاکہ ان کو سیدھا جیل نہ جانا پڑے، ورنہ اگر فرض کریں پروٹیکٹیو ان کی بیل نہیں ملتی ان کو، تو پاکستان کے قانون کے تحت ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ جیل کے مطلب وہ جیل سے باہر رہ سکیں، ان کو ہر حال میں جیل میں جانا ہوگا۔ لیکن جس قسم کے رویہ نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی، اور جس طرح سے جو ایک امپریشن دے رہی ہے پی ایم ایل این اور جو تیاریاں ہیں ان کی لیگل ٹیم کی، تو میاں نواز شریف صاحب پروٹیکٹیو بیل لے کر آئیں گے تو پہلے ان کو جو عدالتی لحاظ سے جو ان کے سامنے چیلنجز ہیں وہ ظاہر ہے ایک تو یہی 2 کیسز جن کو انہوں نے ختم کروانا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ سے اپیل ہیں، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے چونکہ ویک کیسز تھے اور جس طریقے سے اس سے فیصلے اس وقت لیے گئے تھے اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے، تو سب کو پتا تھا کہ یہ کیسز آگے نہیں چل سکتے، تو یہ تو ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور اس میں ان کو بریت مل جائے گی۔ لیکن جو مسئلہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی پاناما کیس میں،
وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک بہت سیریس ان کے لیے ظاہر ہے ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، اور اب یہ ہے کہ وہ مائنس، ظاہر ہے 2018 کے الیکشن میں مائنس تھے اور فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ان کی تھی، سو وہ مائنس سے اب پلس ہونے جا رہے تھے، اور ظاہر ہے اسی لیے وہ پاکستان آ رہے، مطلب کہ آ رہے ہیں، اور پولیٹکس میں ظاہر ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں گے، جلسے جلوس کریں گے، لیکن کیا پاور پالیٹکس میں ان کی پارٹیسپیشن ہو سکتی ہے، اور جس کے لیے یہ بڑا لازم ہے کہ ان کی جو فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ختم ہونی چاہیے۔ اب اس میں جو میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں تین بیسیکلی آپشنز تھے، تین پاسبلٹیز تھیں۔ سب سے اسٹرانگ پاسبلٹی یہی کہ جی یہ والا جو جس میں ان کی فار لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوئی، وہ ختم ہو سکتی تھی قانونی طور کے اوپر اور عدالت کے ذریعے، اور وہ اسی لحاظ سے ہو سکتی تھی کہ اگر سپریم کورٹ نے یہ جو ابھی فیصلہ کیا، سپریم کورٹ پریکٹسز اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں، اگر اس ایکٹ میں وہ جو پروویژن تھی جس کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو پہنچ رہا تھا، اگر اس کو بھی وہ انڈورس کر دیتے اور کہتے کہ یہ قانونی ہے اور آئینی ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر تو بہت بڑا چانس تھا کہ میاں نواز شریف صاحب ظاہر آ کے ایک اپیل کرتے فارمل، اور اپیل کر کے ان کو اس میں فائدہ ہو جاتا، اور پھر وہ پاسبلٹی یہی تھی کیونکہ یہ ایک جنرل ایک امپریشن بھی ہے، کیونکہ سزا جس بنیاد کے اوپر دی گئی تھی کہ جی وہ سزا کہ جی چونکہ انہوں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لی، تنخواہ نہ لینے کی بنیاد کے اوپر ان کو اتنی بڑی سزا دے دی گئی، اور 62(1)(f) کے تحت ان کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر دیا گیا، اور یہ ڈکلیئر کر کے وہ صادق اور امین نہیں ہے، تو ان کو پھر ساری زندگی کے لیے پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے۔ اچھا اب یہ ہے کہ جی چونکہ یہ اب الگ بحث ہے، چونکہ اس میں جان بالکل نہیں تھی اس فیصلے میں، لیکن اس فیصلے کا ریویو ہو چکا، اب یہ ہے کہ اپیل ہوتی ہے تو چونکہ اب ماحول چینج ہو چکا، اب اس قسم کے مطلب اگر ثاقب نثار صاحب کی کوئی بات کرتا ہے، جسٹس کوسا کی بات کرتا ہے، یا وہ ججز جن کے بارے میں پی ایم ایل این کے لوگ بات کرتے ہیں، تو اب وہ ماحول تبدیل ہو چکا، اور اب ججز بھی اس قسم کے مطلب ہے کہ آ چکے ہیں کہ جن سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ جی انڈیپینڈنٹ طریقے سے اور بغیر پریشر کے کسی قسم کا فیصلہ ہوگا، اور اب ویسے بھی میاں نواز شریف صاحب کے متعلق تو پریشر کوئی اس قسم کا نظر آ بھی نہیں رہا، لیکن اب یہ جو سب سے بڑا چانس تھا میاں نواز شریف صاحب کے پلس ہونے کا، وہ دروازہ تو بند ہو چکا، اب وہ دروازہ بند ہو چکا، اور اب یہ جو پی ایم ایل این کا بہت ان کو انسسٹ کرتے ہیں، پی ایم ایل این کے لوگوں سے اگر آپ بات کریں، ان کے جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں میاں نواز شریف صاحب کو تو خیر فار لائف ڈسکوالیفیکیشن والی ان کو تو فکر ہے ہی کوئی نہیں، وہ تو چیز ختم ہو چکی ہے آلریڈی، اور وہ کہتے ہیں وہ اس لیے ختم ہو چکی ہے کہ وہ الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں، شاید جولائی اسی سال جولائی میں جو حکومت جانے سے پہلے، تو وہ جو ایکٹ میں امینڈمنٹ کی گئی تھی، تو اس امینڈمنٹ میں یہ چیز ڈال دی گئی تھی کہ آرٹیکل 62 آف دا کانسٹیٹیوشن کے تحت جو بھی کنوکشن ہوگی، اور اس کنوکشن کی یہ کہ جی سزا کے 5 سال کی کنوکشن ہوگی، اس سے زیادہ کنوکشن نہیں ہوگی، سو یہ جو چیز ہے جس جو ان کی یہ خیال ہے کہ جی چونکہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہو گئی، تو اب میاں نواز شریف صاحب کو سپریم کورٹ میں بھی جانے کی ضرورت ہے ہی نہیں، اور وہ مطلب ہے کہ اس وقت وہ اگر ان کے جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ کا کیس وہاں پہ ان کو بریت ملتی ہے، تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے کلیئر ہے۔ اچھا میری ذاتی رائے میں بہت سے لیگل ایکسپرٹس بھی یہی بات کرتے ہیں، وہ یہ بات نہیں تسلیم کرتے جو پی ایم ایل این کی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک تو کہ آئین میں چونکہ آئین میں ایسی بات نہیں لکھی، تو آپ یا تو آئین میں ترمیم کرتے تو پھر تو یہ ہو سکتا تھا، اور پھر دوسرا یا پھر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ تھا، آلریڈی ایک سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے فیصلہ کیا تھا کہ جی جب ڈسکوالیفیکیشن ہوگی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، وہ فور لائف ڈسکوالیفیکیشن ہوگی، وہ اب جو سپریم کورٹ کا حکم ہے وہ وہیں کا وہیں موجود ہے، تو اب یہ ہے کہ جی ان حالات میں آپ نہ آپ نے آئین ترمیم کی، نہ آپ نے سپریم کورٹ آف پاکستان کا وہ جو فیصلہ ہے، نہ وہ فیصلہ ختم ہوا، تو پھر ایک قانون کے ذریعے یہ جو چاہ رہے ہیں کہ جی وہ 5 سال کی کنوکشن ان کی ہو گئی، اور وہ کنوکشن ادروائز ان کی وہ کنوکشن ختم ہو گئی پاناما کیس میں، تو اس کو بہت زیادہ لیگل ایکسپرٹس ماننے کے لیے تیار نہیں ہے،
اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب جب الیکشن لڑنے کی کوشش کریں گے بھی، اگر ان کی دوسرے کیسز میں بریت ہو گئی، ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس میں بریت ہو گئی، تو اگر وہ الیکشن لڑنا چاہیں گے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ والی چیز ہے، اس لحاظ سے ان کو چیلنج کر کے کورٹ میں چلا جائے گا، اور مسئلہ پھر سپریم کورٹ میں چلا جائے گا۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرے گی۔ کیا ایک طرف سپریم کورٹ کا وہی والی بات کہ جی جب آئین بنانے والوں نے آرٹیکل 62 میں بہت سی مختلف پروویژنز باقی جو تھیں ان کے متعلق جب لکھ دیا کہ کسی کنوکشن ہوئی، فرض کریں 5 سال کی سزا، 7 سال کی سزا، تو اس کنوکشن وہ جو سینٹنس ہوگی، تو اس سینٹنس کے بعد مطلب ہے کہ جیل سے آزادی کے بعد جتنا عرصہ ان کا ہوگا تو وہ ڈسکوالیفیکیشن پھر 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے یا 3 سال کی۔ اگر وہاں پہ یہ سب کچھ لکھ دیا گیا تو اس آرٹیکل میں کیوں نہیں لکھا؟ وہ وجہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، اگر ایک شخص صادق اور امین نہیں ہے تو وہ پھر آج اگر صادق اور امین نہیں ہے تو وہ کل کیسے صادق اور امین ہو سکتا ہے؟ یعنی 5 سال کے بعد کیا وہ صادق اور امین ہو جائے گا؟ سو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایک ایسا پوائنٹ ہے جس کے کچھ کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹس ہیں، کچھ لیگل ایسپیکٹس ہیں، اور کچھ، جس طرح میں یہ والی بات کر رہا ہوں کہ فرض کریں کہ کسی نے قتل کیا تو اس کے لیے تو سزا آپ نے جیل دے دی، اور پھر جیل سے آ کے اس نے کوئی سبق حاصل کر لیا، اور پھر وہی والی بات کہ یہ کہ اس کا ایک پیریڈ ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، وہ پورا کر کے تو وہ واپس آ گیا۔ لیکن ایک شخص جس کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا کہ یہ شخص صادق بھی نہیں ہے اور امین بھی نہیں ہے، تو وہ اور اس کو جیل نہیں ہوئی اس کیس میں، مطلب پاناما کیس میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ تو صرف ان کو صادق اور امین یہ کہا گیا کہ یہ صادق اور امین نہیں ہے، اور آپ جو ہے وہ پرائم منسٹر شپ سے اتر گئے، اور آپ الیکشن پھر اسی وجہ سے لڑ نہیں سکتے پھر لائے۔ تو جیل اس کیس میں نہیں ہوئی، اس میں صرف یہ بات ہوئی کہ اس شخص کا جو کریکٹر ہے وہ کس ایسا ہے کہ یہ شخص اہل نہیں ہے کہ جی وہ ان کو بنایا جائے، کوئی بھی پبلک آفس ہولڈ کرے، یا وہ ایم این اے بن سکے، ایم پی، سینیٹر، واٹ ایور۔ سو یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو کہ یہ جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو سارا کچھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جی سپریم کورٹ میں جب مسئلہ گیا تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور یہ والا بھی اگر فرض کریں کہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کے اگینسٹ آ گیا، جو کہ بہت سے لیگل ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ جی، اور انڈیپینڈنٹ میں ایکسپرٹس کی بات کروں، کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کی، وہ پی ایم ایل این کے الیکشن ایکٹ والی بات کو نہیں مانتے کہ جی ان کی ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ پوری ہو چکی، 5 سال والا اس ایکٹ کے چونکہ ہم نے ترمیم کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ظاہر ہے وہ کس طرح وہ جا سکتے ہیں، وہ کوئی مطلب ہے کہ اس میں کوئی طریقہ اس وقت فرض صرف ایک آپشن ہے اس وقت وہاں پہ، وہ یہ کہ جس وقت ڈسکوالیفیکیشن فار لائف والی بات ہوئی تھی نا، جب سپریم کورٹ کے بارے نے یہ ایک ججمنٹ دی کہ جس کی بھی ڈسکوالیفیکیشن ہوگی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، تو وہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف ہوگی۔ یہ اسی زمانے کی بات ہے جس زمانے میں ثاقب نثار صاحب کوسہ صاحب سپریم کورٹ میں تھے۔ اچھا، اس کے اگینسٹ پھر ایک اپیل دائر کی تھی سپریم کورٹ بار نے، ایس این بھون صاحب اس وقت سپریم بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ایک اپیل دائر کی تھی جو ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ اب کیا اس اپیل کو جو ہے وہ ریویو، ناٹ اپیل سوری، وہ ریویو تھا، تو کیا اس ریویو کو آج کی سپریم کورٹ اس کو اٹھائے گی یا سنے گی؟ صرف یہ ایک ایسی پاسبلٹی ہے جس کو مطلب ہے کہ سپریم کورٹ سامنے لا سکتی ہے، اور اس کے ذریعے میاں نواز شریف صاحب کے لیے کوئی الیکشن میں لڑنے کا راستہ نکل سکتا ہے، مطلب ان کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ آسان ہوگا یا پاسبل ہوگا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، بیکاز ظاہر ہے چونکہ میں جس طرح میں بات بتا رہا ہوں کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل کویسچنز اس قسم کے ہیں، اور خاص طور پہ آرٹیکل 2(1)(f) والی بات، وہی والی بات کہ کوئی ایک شخص اگر صادق اور امین نہیں ہے تو وہ کل صادق اور امین کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہمیشہ کے لیے پھر صادق اور امین نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کو سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔
تو سو جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو سچویشن جس طرف جاتی نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ جی اگر پہلے آپ عمران خان صاحب کے بارے میں تو بہت سے لوگ یقین سے کہہ رہے ہیں، اور یہ یقین سے، اور دوسری سائڈ پہ وہ یہ بھی یقین سے کہتے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب مائنس سے پلس ہو کے الیکشن لڑیں گے. تو مجھے اب تھوڑا سا وہاں پہ مشکل نظر آ رہا ہے کہ شاید میاں نواز شریف صاحب کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے ان کے لیے شاید مسائل ہوں گے، اور ان کو اپنے آپ کو کلیئر کرنا اتنا آسان نہیں بلکہ کافی مشکل ہوگا. جبکہ دوسری طرف میاں جو عمران خان صاحب آلریڈی توشہ خانہ کیس میں، آلدو ان کی سینٹنس ختم ہو چکی، مطلب ہے کہ ان کی سزا ختم ہو چکی ہے، لیکن ان کی کنوکشن ابھی ہے، اور اس کنوکشن کے مطلب کہ وجہ سے ان کی 5 سال کی ڈسکوالیفیکیشن ہے. سو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے انلیس کہ ان کی اپیل سن لے اسلام آباد ہائی کورٹ، اور اپیل کے اوپر فیصلہ کر دے. اور جنرلی اس طرح کی اپیلیں بہت جلدی نہیں سنی جاتی، اور اگر جلدی اپیلیں سن بھی لی جائیں تو تو حکومت کے جو ارادے نظر آ رہے ہیں، اور جس طریقے سے اب سائفر کا کیس مطلب ہے کہ نیکسٹ ویک اس کے اوپر ان کی انڈائٹمنٹ ہوگی، اور مطلب کہ فرد جرم ان کے اوپر عائد ہوگا، اور پھر فرد جرم عائد ہونے کے بعد یہ کیس تیزی سے چلے گا، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کوئی انڈائٹمنٹ کے 1.5-2 مہینے بعد اس کیس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اور سائفر کے کیس جس نیچر کا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں سزا عمران خان صاحب کو زیادہ ہوگی، مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ اس میں سزا زیادہ ہوگی، اور اس میں ان کی ضمانت مطلب وہ جو اگر جب زیادہ سزا ہو تو پھر یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو سینٹنس ہوتی ہے، جو جیل کی سزا ہوتی ہے، وہ سسپینڈ آسانی سے نہیں ہوتی، اور اس میں پھر آپ کو جیل میں کافی عرصہ رہنا پڑتا ہے، اور پھر وہ کنوکشن، پھر ظاہر ہے آپ کو پہلے سینٹنس سسپینڈ کروانی پڑتی ہے، پھر کنوکشن اپیل آپ کو. سو وہ ایک لمبا ایک چکر چل پڑے گا عمران خان صاحب کے لیے. سو اگر عمران خان صاحب کے ہمیں بالکل مائنس، کلیئر کٹ مائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور عمران خان اور میاں نواز شریف صاحب جو اس امید کے ساتھ کہ وہ پلس ہو جائیں گے، سو اب مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ شاید دونوں 2024 کے جو الیکشنز ہوں گے، میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب شاید دونوں پاور پالیٹکس کے لیے اویلیبل نہ ہوں، وہ کنٹیسٹ الیکشن نہ کر سکیں. عمران خان صاحب کے ایکسپیکٹڈ ہے یہی ہے کہ وہ جیل میں ہوں گے، جبکہ میاں نواز شریف صاحب الیکشن تو کیمپین تو لیڈ کر سکتے ہیں، پی ایم ایل این کی وہ جلد سے یوز کر سکتے ہیں، اور لیکن انلیس کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک ایکسٹرا آرڈنری ایک دائرہ ان کو یہی جو میں کہہ رہا ہوں، جن پاسبلٹیز کی بات کر کے، جو احسن بون پاکستان بار کونسل کے کیس کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ کیس سامنے لا کے، تو ان کے لیے وہ ڈسکوالیفیکیشن فار لائف والی جو بات ہے سب کی کہ جی ڈسکوالیفیکیشن جب بھی ہوگی 62(1)(f) کے تحت، تو فور لائف نہیں ہوگی بلکہ 5 سال کی ہوگی. تو پھر یہ ہے کہ جی اس کا فائدہ میاں نواز شریف صاحب کو پہنچ سکتا ہے. ادروائز حالات ذرا تھوڑے مشکل ہو گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے لیے بھی. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.